الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قیامت کے تعلق سے اس کے بہت سے نام آئے ہیں۔ چونکہ علامات کا ذکر تو آ رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلتے چلتے قیامت کے بارے میں، یعنی اس کے جو مختلف نام قرآن اور حدیث وغیرہ میں آئے ہیں اسے میں پیش کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو قیامت کے ناموں میں نمبر 1 الساعہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو۔ نمبر 2 یوم البعث، یعنی اٹھانے کا دن، جس دن اللہ تمام لوگوں کو خبروں سے اٹھائے گا۔ نمبر 3 یوم الدین، بدلے کا دن، یعنی ہر ایک کا جو بھی آدمی جو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دے گا۔ نمبر 4 یوم الحسرہ، یعنی رنج، افسوس، پچھتاوے کا دن۔ اس دن خوش رہنے والے خوش ہوں گے، افسوس کرنے والے لوگ افسوس کریں گے اور وہ سوچیں گے اگر میں کچھ کر لیتا تو اچھا تھا، اسی لیے اس کا نام یوم الحسرہ کہا گیا۔ نمبر 5 یوم دار الاخرہ، آخرت کا دن۔ نمبر 6 دار القرار، سکون، اطمینان کا دن۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے اللہ ان کو سکون دے گا۔ دعا کیجئے کہ وہ خوش نصیب بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ نمبر 7 یوم التناد، پکار کا دن، یہ ایک دوسرے کو آواز دیں گے، پکاریں گے، چیخیں گے، اسی لیے اس کا نام یوم التناد رکھا گیا۔ نمبر 10 یوم الحساب، حساب کا دن۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ وہاں سب سے حساب لے گا۔ نمبر 11 یوم الوعید، وعدے کا دن۔ نمبر 12 یوم الخلود، ہمیشہ کے دن، ہمیشہ رہنے والا، چاہے کامیاب ہوں گے ہمیشہ رہیں گے، ناکام ہونے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا چلیے نمبر 13 یوم الخروج، قبر سے اٹھنے کا دن، تمام کی خبریں پھٹیں گی اور خبروں سے سب کو نکالا جائے گا۔ نمبر 14 یوم الواقعہ، واقع ہونے والا دن۔ نمبر 15 الحاقہ، ثابت ہونے والا دن۔ نمبر 16 التامہ، یعنی بڑی مصیبت، بڑی آزمائش، بڑی آفت کا دن۔ نمبر 17 الساقہ، چیخ اور پکار کا دن، عجیب عجیب قسم کی چیخیں وہاں پر آئیں گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 18 آزفہ، بالکل قریب آنے والا دن۔ اور قیامت کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں آپ یہ مت سمجھیے کہ بہت دن ہے، نہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت لانا بہت آسان ہے۔ کلمہم بالبصر، یہ پلک مارنے میں ہو سکتا ہے کچھ دیر لگے، مگر اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، قیامت کو لے کر آئیں گے۔ نمبر 19 القاریہ، کھڑکھڑانا، آواز، خوفناک قسم کی آوازوں کو القاریہ کہا جاتا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد آئیے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے۔ ابھی آپ نے سنا کچھ نشانیاں زندگی میں ظاہر ہوں گی، کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، کچھ نشانیاں چل رہی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جو انشاءاللہ اللہ جس دن چاہے گا وہ آئیں گی۔ اب نشانیاں جو ہیں 2 قسم کی، یہ ایک چھوٹی چھوٹی نشانی ہے جو زندگی میں ظاہر ہوتی جائے گی، اور دوسری ہے بڑی نشانیاں، اشراط الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، یہ غیر عادی ہوں گی، ایسی نشانیاں ہوں گی جو آدمی کبھی محسوس بھی نہیں کرا، کبھی غور بھی نہیں کرا، کبھی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا چلیے یہاں پر اب آئیے، اب وہ علامتیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی بہت زیادہ اس کے نام ہوں گے، جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ آئیے نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ نے فرمایا انا وساک ہاتینی ویشیر باصبعہ فیمدھا،
بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک اہم نشانی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں بس ایسا ہے، یعنی 2 انگلیوں کو اپنے اشارہ کر کے بتایا، اور یہ 2 انگلیوں میں جیسے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میری بعثت، میرا نبی بنایا جانا گویا قیامت کی کا واقع ہونا، اور یہ دونوں گویا ثابت۔ اچھا چلیے آئیے اس کے بعد آئیے نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت سے پہلے 6 چیزیں آئیں گی، یہ 6 چیزوں کا تم انتظار کرو۔ ان 6 چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا نہیں ہوا بھائی؟ ہوا نہیں ہوا؟ نہیں، پردہ فرما لیے۔ لوگ بولتے پردہ فرما لیے، زندہ آدمی پردہ کرتا، عورتیں پردہ نہیں کر رہی تو مرد پردہ نہیں کرتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی، جو بھی ہے دنیا کے اندر صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات ہے وہ ہمیشہ سے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ نمبر 3، بیت المقدس کی فتح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی 6 چیزیں بتایا، اس میں تو ایک وفات آ گئی۔ اس کے بعد بیت المقدس، یہ بیت المقدس جو ملک شام میں ہے، فلسطین میں ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہو گیا، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں کے لوگوں سے بات چیت کیا، صلح ہوئی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ نشانی بتائی جا رہی ہے کہ بیت المقدس کی فتح، یہ بھی ہو گیا۔ نمبر 4، طاعون عماس، یعنی عماس فلسطین کا ایک شہر ہے، وہاں پر کالرا آیا تھا۔ طاعون کا معنی ہے کہ پلیگ، کالرا، خے اور پیخانے کی شکایت جو ہوتی ہے وہ آئے، اور وہ آئے تو اللہ اکبر اتنا زیادہ اس کا اثر ہوا، 25,000 آدمی انتقال کر گئے، 25,000 آدمی انتقال کر گئے۔ ان انتقال کرنے والے میں ہونے جن کا ہوا بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا امین ہذہ الامہ، میری امت کے وہ امانت دار ہیں، امین ہیں۔ تو گویا یہ واقعہ بھی ہو گیا، کالرا کی بیماری، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ انتقال کر گئے۔ نمبر 5، اب دیکھیے مال، اب یہاں پہ کیا، مال کی کثرت، ایک ایک چیز آپ دیکھتے جائیے انشاءاللہ۔ مال کی کثرت کیا معنی؟ اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا کہ مال کی ریل سیل ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، اور کوئی زکوٰۃ اگر دی جائے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کی محتاجی کا، غریبی کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت محتاج رہے گی، تنگ دست رہے گی، نہیں، میری امت پر مال وغیرہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کا ایمان کہیں گڑبڑ میں آ جائے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے مال کی کثرت میں بتایا گیا، ذرا غور کیجئے گا۔ ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں یہ دور آیا، سارے علاقے فتح ہو گئے، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، اور تقریباً سارے علاقے وہاں پر آ گئے۔ اور ذرا غور کیجئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنی خوشحالی، اتنی خوشحالی، اتنی خوشحالی آئی، سبحان اللہ، کہ زکوٰۃ کا مال لے کر لوگ ضرورت مندوں کو تلاش کرتے ہوئے جاتے تو کوئی پوری علاقے میں، پوری حکومت کے سلطنت کے حدود میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا جو زکوٰۃ قبول کرنے والا۔ جہاں بھی جاتے تو کہتے کہ نہیں بھائی الحمدللہ مجھے
اللہ تعالیٰ بے نیاد بنایا. تو یہاں پہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی کثرت ہوگی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہو گیا. اچھا، اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، جس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک آدمی مہدی جن کا نام ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوں گے. حضرت حسن اور حسین، یہ دونوں طرف سے ان کا رشتہ ہوگا. حضرت حسن کا خاندان حضرت حسن کی اولاد میں، اور حضرت حسین کی لڑکی، وہ لڑکی کے اس میں، یعنی ایک آدمی آئیں گے جن کا دادیال حضرت حسن کا خاندان ہوگا، جن کا نانیال حضرت حسین کا خاندان ہوگا. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی فرمایا، وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے آئے گا. تو وہ پہلے مہدی آئیں گے، بعد میں حضرت عیسیٰ آئیں گے. اس وقت ایسی حکومت رہے گی، سبحان اللہ، پوری زمین کے اندر خوشحالی رہے گی، پوری زمین کے اندر خوشحالی رہے گی. مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اللہ اکبر، کوئی آدمی صدقہ اور خیرات قبول کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور پوری زمین میں امن رہے گا، عدل رہے گا، انصاف رہے گا، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اچھا چلیے، اب اس کے بعد آئیے نمبر 6 فتنوں کا ظہور، فتنوں کا زمانہ. مطلب یہ ہو رہا، ایک دور آئے گا جس میں فتنے نکلیں گے. بارش کے کیڑے جیسا پیدا ہوتے، بارش میں جیسے کیڑے آتے، اس طریقے سے فتنے آئیں گے. صبح کو آدمی مسلمان رہے گا، شام تک کافر ہو جائے گا، اللہ بچانا. شام میں مومن رہے گا، صبح تک پھر وہ کافر ہو جائے گا. اچھا، تو اب یہاں پہ آیا، حصیر کی کاڑی جیسی ہوتی، حصیر کی کاڑیاں جیسی ہوتی ہیں، اس طریقے سے فتنے نکلیں گے، اس طریقے سے فتنے آئیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. تم تمام وہ فتنوں سے پناہ مانگو جو ظاہر ہو گئے یا جو ظاہر ابھی نہیں ہوئے، جو کھل کر آ رہے ہیں ایسے فتنوں سے پناہ مانگو، جو نظر نہیں آ رہے ہیں ان سے بھی پناہ مانگو. اچھا، تو اب یہاں پر دیکھیے میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے. فتنے آئیں گے، میں پوری اب تفصیل میں نہیں جاتا. میں فتنے، حضرت عثمان، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ فتنے آئیں گے تو کیا دروازہ کھولا جائے گا یا فتنوں کا انہیں دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ اگر کھول دیے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بند بھی کر سکتے نا. بولے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، دروازہ توڑ دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فتنوں کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ زمانے میں جو فتنے 1400 سال پیدا ہوئے، وہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، کم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا چلیے، اس کے بعد ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں بات بتایا، عراق سے فتنوں کا ظہور ہوگا، عراق سے فتنے نکلیں گے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مدینے کے لیے دعا کیا، یمن کے حق میں دعا کیا، ملک شام کے حق میں دعا کیا. اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی عراق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے دعا نہیں فرمایا، آپ نے دعا نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا میں عراق کی سرزمین سے ایسے فتنے میں دیکھ رہا ہوں جیسے صبح میں سورج اگر نکلتا کیسے روشن ہوتا، کیسے اس کی روشنی پھیلتی جاتی، میں ویسے فتنے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں گے تاریخ، اگر آپ دیکھیں گے 1400 سال، 1435 سال اور 13 سال اور بھی ملا لیجئے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے جس قسم کا فتنہ کبھی بھی اگر آیا عراق کی سرزمین سے پیدا ہوئی.
عراق کی سرزمین سے پورے فتنے، حضرت عثمان کا قتل، حضرت علی کا قتل، یہ ساری چیزیں عراق کی سرزمین سے آئی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اچھا چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے نمبر 8، حضرت عثمان کا قتل. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کا کیا مرتبہ تھا، ابھی آپ نے تقریر میں سن لیا، کیا مقام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. عثمان دنیا میں بہت ہو سکتے لیکن عثمان غنی کوئی نہیں ہو سکتا. عثمان بہت ہو سکتے، عثمان ذی النورین نہیں ہو سکتا. اللہ کی نبی کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں تھیں، اور وہ آدمی جو مسلمانوں کے ہر مسئلے میں دل کھول کر دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا آدمی، لیکن اسلام کے خلاف فتنہ کرنے والے جب آئے تو وہی عثمان کو پانی کے لیے ترسایا گیا. 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. مظلومیت کی حالت میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. شہید ہونے کے بعد لاش وہاں پر پڑی رہی، کسی کو اجازت نہیں رہی کہ ان کو تدفین کا انتظام کیا جا سکے. اچھا تو چلیے ذرا آئیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ہمیشہ جب بھی آتے تو یہ فتنوں کے بارے میں پوچھتے. کبھی بھی آتے وہ فتنے کیا ہے، کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو بتایا کرتے تھے. تو دیکھیے فتنوں کا دور، یہ سب پوری میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ سب قیامت کی نشانیاں آئیں گے. اچھا چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے، فتنوں کے دور جب بات آ رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جنگ جمل ہوئی. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں سب اللہ کے نیک بندے تھے، سب اللہ کے نیک بندے تھے. کچھ شیطانوں کی میں نے بتایا نا، یہ بدماشی کرنے والے، فتنے کرنے والے، ان کے فتنے کی وجہ سے یہ چیزیں آئیں. اس کے بعد حضرت علی کے خلاف خوارج کے نام سے جو دین سے ہی بالکل الگ ہو گئے. اس کے بعد مسلمانوں کے زمانے میں اتنے فتنے آئے میرے بھائی، کسی غیر سے اسلام کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ خود مسلمانوں سے ہوا. خود مسلمانوں سے. بعد میں آیا قرآن کے مسئلہ، خلق قرآن کا مسئلہ. قرآن مخلوق ہے، تین خلیفہ تک وہ سلسلہ چلتا رہا. اس وقت یہ لوگوں پر اتنی سختی تھی کہ بیچارے بول نہیں سکتے تھے. اس وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی تھے جو ڈٹ کر رہے، تین خلیفاؤں کی، بادشاہوں کی تکلیف کو برداشت کیے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی زبان سے غلط بات نہیں کہتا. جیسے اللہ ہمیشہ رہے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ رہے گی. اچھا تو اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیے، ایسے مسائل آتے گئے. چلیے اللہ حفاظت فرمائے. نمبر 9، یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک دور آئے گا جہاں پہ مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے. کیسے میرے بھائی؟ اگر کوئی آدمی سامنے اگر چل کر گیا ہے، وہ پیر جہاں رکھا ہوگا اس کے پیر کے نشان پر وہاں پیچھے پیر رکھیں گے، برابر ان کی فالو کریں گے. آج اگر آپ دیکھنا چاہیں گے ہر معاملے کے اندر دنیا کے سب سے بڑے مخالف، سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو یہود و نصارہ، اور وہ کبھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے. اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی عیسائی خوش نہیں ہو سکتے. کب؟ جب تک کہ آپ ان کے دین اور طریقے کو اختیار نہ کرو گے. ہر زمانے میں یہ لوگ خطرہ رہے، اور آج کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے مخالف. اور آپ کو معلوم ہے اگر کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی، کہیں بھی کوئی واقعہ کوئی حادثہ ہوتا، سب سے پہلے نام کس کا آتا؟ مسلمانوں کا نام آتا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا مسلمانی گڑبڑ کرتے؟ اور یہ دہشت گردی جو ہوتی ہے، ٹیررزم جو ہوتا ہے، یہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسلام ہے شانتی کا، اسلام ہے امن کا، اسلام امن کا مذہب ہے. وہاں پہ گڑبڑ کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ پوری دنیا کی دادا گری جو ہے یہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہے مسلمانوں کے دشمن، ازلی دشمن. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہود و نصارہ کی تم پیروی کرو گے
یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے. اللہ اسی اولاد سے ہر ایک کی حفاظت کرے. اب ذرا غور کیجئے تو یہود و نصارہ کے طریقے پر آئے گا. اچھا اب آئیے 10 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی مذہب آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. مگر اللہ کے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. اگر ہم تفصیل سے اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ 30 سے زیادہ لوگ پیدا ہوئے. خود ہندوستان کے اندر بھی بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے. ان میں غلام محمد قادیانی بھی تھا جو انگریزوں کا بچہ تھا. انگریز اسے تیار کیے. اب اس کے بعد وہ نبی بنا، عیسیٰ بنا، معلوم نہیں کیا کیا بنتا گیا. تو یہاں پہ قیامت کی علامتوں میں بتایا گیا کہ 30 جھوٹے دجال، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. اچھا چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے گا. 11ویں بات یہاں پر اب دیکھیے. 11ویں نشانی، پورے علاقوں میں امن ہوگا. ایک ایک بات نوٹ کرتے جائیے آپ. میں مختصر اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. پورے علاقوں میں امن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خباب وغیرہ صحابہ آئے. کہا کہ اللہ کے نبی حالات اتنے خطرناک ہیں، باہر جانا مشکل ہے، کوئی کام کرنا مشکل ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر رحم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. کعبے میں ایسا ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ سیدھا بیٹھ گئے. بتایا کیا جی اتنا جلدی پریشان ہو گئے تم لوگ؟ اتنا جلدی پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے کے لوگوں کو زندہ ٹھہرا کے آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا. لوہے کی خینچیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو الگ کیا گیا. زندہ ان کو زمینوں میں دفن کیا گیا. اس کے بعد بتایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم. ارے تم سے پہلے کے لوگوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، چیرا گیا، اتنا جلدی تم پریشان ہو گئے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک وقت آئے گا عراق سے مکے تک، ہیرا سے مکے تک، کئی علاقوں کا نام لے کر آپ نے فرمایا ایک عورت اکیلی آئے گی، 100 میل کا سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے وہ اکیلی واپس جائے گی. کوئی اسے چھیڑنے والا، ستانے والا، اس کی طرف نظر بد اٹھانے والا نہیں ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا. پورے علاقوں کے اندر اکیلا ایک آدمی آ رہا ہے، ماشاءاللہ اپنا پورا کام کر کے جا رہا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں پورے علاقوں میں امن آ جائے گا. چلیے 12ویں نشانی، حجاز سے ایک آگ نکلے گی، یعنی مدینہ، مکہ، مدینہ وغیرہ کے علاقوں سے نکلے گی. بعض روایتوں میں آتا ہے حجاز سے عراق تک آگ نکلے گی. بعد اس میں آتا ہے مدینے سے عراق تک گویا آگ آئے گی. اور یہاں پر دیکھیے ابھی آپ نے سنا یہ آگ جو ہے 650 پر 4 ہجری میں ایک آگ ظاہر ہوئی. اور وہ آگ اتنی زیادہ وہ تھی، پھیلتے عراق کے شہروں تک وہ آگ گئی. اور اس کے بعد دیکھیے اس زمانے کے علماء نے لکھا ہے میں نے وہ آگ کو دیکھا اور اس کی روشنی جو بتائی گئی. ابھی آپ نے سنا کہ ایک آدمی کتاب لے کر بھی اگر پڑھنا ہے تو پڑھے گا، مطلب ہے کہ معمولی آگ نہیں ہوگی، پھیلے گی. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، تو یہ ہے کہ آگ آ گئی. اور مسجد نبوی میں جو ممبر تھا اللہ کے رسول کی اجازت سے وہ ممبر بنا تھا
علماء نے بتایا 650 پر 4 میں جو آگ آئی، خود مدینے میں آگ لگی تو وہ ممبر رسول جو تھا وہ بھی جل گیا اس وقت. اچھا، اور اس کے بعد بتایا جا رہا آخری زمانے میں پھر آگ آئے گی. آخری زمانے میں ہو سکتا ہے لڑائیاں ہوں، ہو سکتا ہے آج کے جیسے بھی ہتھیار مہلک ہتھیار ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تو قیامت کے قریب میں ایسی آگ پھر دوبارہ آئے گی. اچھا چلیے نمبر 13ویں شرط یہاں ہے ترکوں سے جنگ. ابھی آپ نے سنا جو مسلمانوں کو ختم کرنے آئے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کیا گیا، مگر اللہ کی شان ہے، اللہ اگر کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو انہی میں سے لوگوں کو اٹھایا، انہی لوگوں. اور جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے، اتنا ظالموں نے حملہ کیا کہ بغداد کی سڑکوں پر مسلمانوں کا خون، جیسے بارش ہو رہی ہے تو بارش کا پانی جیسے بہتا ہو ویسے بہنے لگا. لاکھوں آدمیوں کو انہوں نے مارا، مگر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیا. جب وہ لوگ ہدایت پر آئے تو جو اسلام کو ختم کرنے آئے تھے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کا کام لیا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بناتا ہے. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کیجئے. اب آئیے نمبر 14. نمبر 14 امانت کا ضیاع. امانت ضائع ہو جائے گی. کیا مطلب؟ ابھی آپ نے سن لیا، نااہلوں کو، جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، کائنات. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دستخط کرنا نہیں آتا، دستخط کرنا نہیں آتا. کل ہی بہار میں، کل پرسوں میں چیف منسٹر وہاں بنے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اس طریقے سے ان کو ہرا دیا کہ چھٹی کا دودھ ان کا یاد آ گیا. پورے پروگرام معلوم ہو گئے. کسی علاقے میں پریم منسٹر ایک لوکل علاقے میں تقریباً 28 مرتبہ یا 30 مرتبہ گیا، بولے تو اندازہ لگائے. پریم منسٹر پورے ہندوستان کا بے تاج بادشاہ ایک الیکشن کے لیے خود جا کے بھیک مانگ رہا ہے، تو اب اندازہ لگائیے. مگر وہاں خیر وہ بات، اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمانوں کے مخالف ہیں، یا تو اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ کا جو بھی طریقہ ہے اللہ وہ طریقہ استعمال کرے. میں وہ نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں وہاں کچھ لوگوں کو وزیر بنایا گیا، کچھ لوگوں کو وزیر بنایا گیا جسے بیچارے کو دستخط کرنا بھی نہیں آ رہا، اور وہ حلف لیتے. وہ کتنا رہتا، چھوٹے بچے کو ہمارے بلائے تو انہیں بیٹھ کے 15 منٹ تقریر کر کے جاتا، اپنا نام بولنا رہتا، میں ایسا کام کروں گا، ہو گیا. بعض لوگ ایسے تھے بیچارے، وہ پڑھ بھی نہیں سکا، انہیں پڑھ بھی نہیں سکا. اب ایسے لوگ جب نگران اگر بنیں گے تو اللہ ہی حفیظ ہے، اللہ حفاظت کرے. تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ذرا غور کیجئے گا. دیکھیے امانت ضائع ہونے کا مطلب یہ ہو رہا ہے غیر اہل لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے گا. ایک تو مطلب موٹا مطلب اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جب امانت کسی غیر اہل کو دے دیا گیا قیامت کا انتظار کیجئے، قیامت کا انتظار کیجئے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں گے، ایک تو امانت جو چیز جس کو دینا وہ تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیا ہو رہا ہے، اگر کسی پاس امانت رکھی جائے تو آج خیانت. اب مال ہے کوئی دیے تو کیا ہو رہا، دیکھیے امانت دار بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، حاجی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، ان کے پاس لے آ کے دیکھو، کچھ تو بھی دیکھو کتنی حفاظت ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کسی کی تعریف کیا، بہت اچھے آدمی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کبھی تم اس کے ساتھ معاملہ کرے؟ نہیں کرا. کب تو بھی تم سفر میں ساتھ تھے؟ نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا لعلک رأیتہ یصلی فی المسجد، ممکن ہے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں بول کے آپ ان کے آگے تعریف کر رہے ہیں. جاؤ جی، بڑے لوگ کہتے ہیں لوگوں میں رہ کر دیکھ، سونے کو گھس کر دیکھ، اور
پہلے بولتے تھے لوگ گھر کھول کے دیکھ، نہیں، کھولنا بہت آسان ہے، کھولنے کے لیے 1 منٹ 2 منٹ لگتے، گھر بنا کے دیکھ، لوگوں میں رہ کر دیکھے تو معلوم ہوتا کتنے لوگ آ رہے تھے معمولی چیزوں میں اللہ اکبر بکیٹا پھینک کے مار لیتے، لوٹے پھینک لے کے مانگ لیتے، یہاں تک کہ حج کے موقع پر، اللہ ہدایت دے، حج کے موقع پر احرام کی حالت میں دونوں حاجیاں لڑ لیتے، وہ نتیجہ کیا ہو رہا بولے تو دونوں بھی پنچر ہو گئے، دونوں بھی زخمی ہو گئے، تو ہسپتال کو لے کے بھاگتے، اللہ ہدایت دے۔ تو یہاں پر ایک بات یہاں پر دیکھیے، جو بات یہاں بتائی جا رہی ذرا غور کیجئے گا، کیا ہو رہا، یا تو امانت داری نہیں رہے گی، دیانت داری ختم ہو جائے گی، یا جو اہل ہیں اسے مونی ہوگا، غیر اہل بنائے جائیں گے۔ اچھا چلیے اللہ حفاظت فرمائے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا جب امانت زیادہ ضائع ہو رہی ہے تو قیامت کا انتظار کیجئے۔ اچھا 15 علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، ابھی آپ نے اس کے بارے میں سنا، یرفع العلم وثبت الجہل، بخاری شریف کی روایت ہے، علم اٹھا دیا جائے گا، اس کی جگہ جہالت آ جائے گی۔ کئی اس کے مطلب ہے، سیدھا اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے، علم علماء کے ذریعے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک تو مطلب یہ ہو رہا ہے، یہ قابل عالم اگر انتقال کر گئے تو ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، وہ سیٹ خالی ہو گئی۔ خالی علم کے واسطے نہیں، آپ کئی چیزوں کو لے، ایک اچھا ڈاکٹر اگر ہٹ گیا اس کی جگہ، ڈاکٹر آپ کو 1000 ملیں گے لیکن اچھا ڈاکٹر نہیں ملتا، انجینئر ہے یا کوئی سی چیز کو بھی دیکھیے، اور آپ دیکھیے ہر مسجد میں کہیں بھی جاؤ وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ امام ملتے نہیں۔ پہلے زمانہ تھا تنخواہ نہیں ملتی تھی، امام نہیں ملتا تھا، سیدھی بات۔ اب تو ماشاءاللہ تنخواہیں اتنی بڑھ رہی ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی نہیں ملتا، نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کتنے مدرسے ہیں، بے شمار بچے پڑھ کر فارغ ہوتے، کہاں جا رہے ہیں بچے؟ معلوم ہے یہ قوم سب جاہل، متولی ان پڑھ، پورے ممبر کمیٹیاں بے نمازیاں، پورے جواڑیاں، اللہ بچانا، اللہ ہدایت دے۔ اب ایسے لوگ آ کے مسجد کی وہ کریں گے، باقاعدہ الیکشن ہوتا، معلوم کیا ایم پی کا الیکشن ویسا نہیں ہوتا ہے، اسمبلی کے ممبر کا، ایم ایل اے کا اتنا الیکشن نہیں ہوتا، مسجد کا الیکشن دیکھنے کا رہتا۔ یتیم خانے کا الیکشن، اور یتیم خانے میں کون آتے بولے تو ملینر آتے یتیم بن کر، اور وہاں پہ آتے یتیم، دیکھ لو پوری کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ملینر یتیم خانے کے ممبر، کیوں بنا کر بھیس غریبوں کا، ہم غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم غریب نہیں، آکشن کر رہے ہیں غریبوں کا۔ تمہیں کون بھی آکشن کرنے والے؟ اللہ ہدایت دے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے، قابل لوگ ہٹ جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، ہٹ جائے گا۔ اب کئی مدرسوں سے لوگ بچے فارغ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ملتا؟ کیوں امام نہیں ملتا؟ کوئی خطیب کیوں نہیں ملتا؟ کوئی قابل آدمی کیوں نہیں ملتا؟ اسے معلوم ہے یہاں میں جاؤں گا تو زندگی بھر دھکے کھاؤں گا، اس لیے کیا کرتا، پڑھا علم، قوم کی امانت اس کے پاس ہے، مگر جا کے کہیں کام کر رہا، کچھ بھی کر رہا، کدھر بھی کر رہا، کیا بھی کر رہا۔ حلال کمانے محنت کرنا غلط نہیں ہے، وہ نہیں کہتا میں، مگر آج کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا ہوتے جا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، علم اٹھا دیا جائے گا، اور علم ایک قابل آدمی چلے گیا تو کوئی اس کے پاس اس کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے ہر جگہ کہیں بھی دیکھیے جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں بتایا گیا۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کیجئے گا، نمبر 16 یہاں پہ کیا ہوگا، ظالم حکمران، ظالم آئیں گے، حکومت کرنے والے ظالم ہوں گے۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ بعض لوگ ہیں ساتھ دیں گے، ارے ہو بھائی بہت ظالم ہے، نہیں دیے تو کیسا، یہ بھی ہوں گا۔ اور بعض لوگوں کو کیا ہوں گا، بعض لوگوں کا فائدہ رہے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ دیں۔ اب اس کے بعد بتایا گیا یکونو علیکم امراہم شر من المجوس، طبرانی کی یہ روایت ہے، یہ جو حاکم آئیں گے مجوس، آگ کی پوجا کرنے والے سے بھی بدتر قسم کے لوگ رہیں گے۔
یعنی مطلب یہ کہ بدترین قسم کے یہاں پہ لوگ رہیں گے جو زمینوں کے بڑے بنیں گے. آج دیکھ لیجئے، چاروں طرف دیکھ لیجئے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. پورے مسلمانوں کے خلاف دیکھیے، پورے مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ گائے 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 گائے، پوری گائے لوگوں کو لے کے ڈوب گئی. مگر ایک بات یاد رکھو، جب تک قرآن مجید میں سورہ بقرہ موجود رہے گا گائے بھی زندہ رہے گی، گائے کے کھانے والے بھی رہیں گے. جب قرآن مجید میں سورہ بقرہ خود اللہ لا لیا گائے کی صورت، اسے تو مٹا نہیں سکتے نا. بیل کی صورت بلکہ تو نہیں لا سکتے، کیا بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ قوم زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ غیب سے لوگوں کو پیدا کرتا. دیکھیے آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، خود ان کے لوگ بیف پارٹیاں کر رہے ہیں، بیف پارٹیاں چل رہی ہیں، وہ بھی بڑے بڑے دھوم دھوم سے چل رہی ہیں. تو اب مطلب یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے، اب ایسے ظالم لوگ یہاں پر آئیں گے، ہر طریقے سے ظلم ہوتا رہے گا. اللہ حفاظت فرمائے. چلیے اور ذرا آئیے نمبر 17. ابھی آپ نے سنا زنا کی کثرت، بدکاری عام ہو جائے گی، زنا فیشن بنے گا. اور بتایا گیا یظہر الزنا، بخاری شریف کی روایت ہے، زنا عام ہو جائے گا، عام ہو جائے گا. کل ہی میں سفر سے آ رہا تھا، میرے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، میں کتاب دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر جو بتایا گیا قیامت کی جو نشانیوں کے اندر بتایا گیا، یہ بدکاری وغیرہ گھروں کے اندر، بازار کے اندر جانور ذرا شرم محسوس کریں گے، انسان محسوس نہیں کرتا. اور میں کسی کی آزادی میں وہ بھی نہیں کر سکتا. یورپ کے علاقوں میں جائیے، سبحان اللہ، یورپ میں لندن وغیرہ کے علاقوں میں جائیں گے تو یہ خوشی اس حیثیت سے ہوتی، دین اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ماشاءاللہ آخری حد تک دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. اللہ کے نیک بندے کیا دیندار ہیں. ہندوستان وغیرہ میں سوچنا پڑتا ہے. اگر آپ برائی دیکھنا چاہتے ہیں، برائی آخری درجے تک دیکھ سکتے آپ. ہمارے ڈاکٹر عبید اللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ابھی وہ لندن جا کر آئے، پوچھ کے دیکھیے. دین اگر آپ دیکھیں گے آخری حد تک، سبحان اللہ، مسجدیں بھری ہوئی ہیں. اور آپ تعجب کریں گے، چرچ، بڑے بڑے چرچ، مسجد بن رہی ہے. میں گزشتہ سال بھی گیا تھا، الحمدللہ اس سال بھی میں رہا، ایک مہینے کا میرا دورہ رہا. میرے جتنے پروگرام چلے تقریباً آدھے سے زیادہ پروگرام میرے چرچوں میں چلے. چرچ لے لے کر مسجد، لے لے کر مسجد، لے لے کر. وہاں کا قانون ہے عبادت گاہ رہے گی. چرچ مسجد بن سکتی، مسجد چرچ بن سکتا، مندر چرچ بن سکتی، کچھ بھی بن سکتا. لیکن میں پورے لندن کے اندر یہ نہیں سنا کہ کسی مسلمان نے اپنی مسجد کو بیچ دیا. مسلمان نہیں بیچتا الحمدللہ، چاہے وہ کتنا بھی گیا گزرا ہوگا، مگر چرچ بک رہے ہیں بے شمار. اور بعض جگہ تو ایسے چرچ ہیں سبحان اللہ، 3-4 منزلہ چرچ ہیں، ایک ایک صف میں 70-80 بلکہ بعض جگہ 100 آدمی آ سکتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آباد کرتا جا رہا. تو یہاں پر اب ذرا غور کر کے دیکھیے، برائیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں. تو اب یہاں پہ قیامت کے قریب میں کیا بتایا جا رہا، لِيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ. بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے قریب میں زنا عام ہو جائے گا. اس میں لکھا ہے شوہر کی موجودگی میں عورت کسی غیر مرد سے اس کے سامنے غلط کام کر رہی ہے. کون برداشت کر سکتا جی؟ کون ایک معمولی آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا. شوہر رپورٹ دیتا ہے پولیس میں رپورٹ دے رہا ہے تو پولیس کیا بول رہی ہے، وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، ہم دخل نہیں دے سکتے. اور ایک تعجب سنیے، اور ایک تعجب کی بات، پولیس کیا بولی، ایک واقعہ ہوا، نہیں وہ مرد وہ عورت کا مہمان ہے. واہ، ماننا مان، میں تیرا مہمان. وہ کیا جواب دے رہی پولیس، وہ مرد وہ عورت کا مہمان ہے. مہمان کی عزت کرنا، اس کا ریسپیکٹ کرنا
قانون ہے، ہم قانون کے خلاف دخل نہیں دے سکتے. انہیں بول رہا میرا گھر ہے، میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں. نہیں، اللہ کے نبی نے کہا، دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، آج ہمارے بچوں کی تربیت، ہماری عورتوں کی تربیت کیسی ہو رہی، کیسے لباس پہنے جا رہے ہیں. اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے. اور تربیت کی کمی، طلاق کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، خلا کی واقعات کیوں آتے جا رہے ہیں، سب یہ غیرت چیزیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہو رہا، زنا حلال کریں گے. اور ریشم، لوگ مرد کے لیے ریشم حرام کر دیا گیا، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مرد بھی اسے کیا کریں گے، نام بدل کر اسے استعمال کریں گے. اچھا چلیے نمبر 18، ابھی آپ نے سنا سود کی کثرت، یظہر الربا، سود عام ہو جائے گا. ایک آدمی خیال بھی نہیں کرے گا کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کدھر آیا. اللہ ہدایت دے. روزانہ میسیج آتے رہتے. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج بھی ایک رستہ نکالو نا بھائی، اچھا رہے گا. روزانہ میسیج آتا، 1 کروڑ روپے لو، 2 کروڑ روپے لو، گھر بیٹھے تمہارے کو کروڑ مل رہا. ایسے آج پتھر اگر درخت کو مارے تو بھی نیچے گرنے میں دیر لگتی. یہ میسیجوں میں آ رہا ہے، یہ کروڑ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، خالی بٹن دبائے تو کروڑوں آتے گتے. وہ اب تک ہمارے کو فون استعمال کرنا نہیں آیا. آپ لوگ تجربے کار ہیں ماشاءاللہ، آپ ذرا بتائے تو اچھا رہے گا کیسا بٹن دبائے تو وہ کروڑوں آتے رہتے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے، اور یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی اخبار اٹھا لیجئے، ماشاءاللہ آج کل تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے. کار کی، بینک والا کار کی چابی لا کے دیتا، تیرے باوا کی کار ہے رکھ لے. مسلمان خوش ہو جائے. ہمارے نوجوانوں کو لڈو ملے جیسا ہوتا. اور ماں باپ بھی ہمارے بچوں کو کیا کرتے، ریس کی گاڑی، اسپورٹ کی گاڑی، وہ ہوتا نا خاص موقعوں پہ تاخیراتوں میں، ایسا ہمارے بچے ریسنگ کرتے. واہ، مرنے کے طریقے کیسے رہتے معلوم، مرے تو بغیر تکلیف کے چلے آنا سیدھا. کتنے واقعات ہوئے بڑے بڑے معزز لوگوں کے گھرانے میں، اللہ ہدایت دے، معزز لوگ، بڑے بڑے لوگوں کے گھرانے کے اندر واقعات. اور یہ کیا ہو رہا، زمانہ عام ہو گیا. کہاں سے آ رہا لوگ خیال نہیں کریں گے. ہرچے آمد در گھسیٹ، عام باشد یا کبیر، کوسا ملا تو بھی کھاؤ جی، کہاں سے آیا تو بھی کھاؤ. گھر پہ گھر بن رہا، فلیٹ پہ فلیٹ بن رہے ہیں، بنگلے پہ بنگلے بن رہے ہیں. کہاں سے آ رہا، کدھر سے آ رہا ہے. بینکوں کو، بینک منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے آج، بینکوں کی طرف سے سود آ رہا. اور مطلب تمہیں فکر نہ کو کرو اجمان، یہ کمپنی ہماری، یہ بینک تمہارا ہے، کیا بھی فکر. ہمارے لوگ مسلمان ماشاءاللہ، اب کوئی بھی مال ملا تو کوئی چھوڑ رہا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہوگا، مال کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس طرح سے آیا، میں جو کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، خیال نہیں کریں گے، سود پھیلتا جائے گا. اللہ بچائے. چلیے 19ویں بات، اللہ کے نبی نے فرمایا گانے بجانے بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے. خالی گانے بجانے پر میں بولا تو فجر تک چلیں گا. گانے بجانے آج دیکھیے ماشاءاللہ سب کے ہاتھوں میں فون ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی جماعت میں شاید کوئی بھی ایک آدمی نہیں ملے گا جو بول سکتا میرے کہنے فون ہی نہیں ہے. اب وہ آدمی کو سوچنا پڑے گا انہیں یہ دنیا کا چھے کی نہیں، وہ کہاں سے آیا کہ معلوم نہیں. اور وہ فونوں میں آپ دیکھیے روزانہ میسیج، وہ ٹون دیکھیے، یہ ٹون دیکھیے، وہ سنیے، یہ سنیے، وہ سنیے، یہ سنیے. اور وہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ ایک ایک ٹون. گھنٹی بجاؤ، کیا بیل آتی رہتی معلوم، کیا بیلا آتے رہتے، کیا کیا گھنٹیاں آتے رہتے. ایک جگہ فون کیا تو بول رہا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی کہتے. یہ ایک مصیبت، یہ ایک مصیبت. فون کر رہے ہیں تو کہتے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. اب آپ پورے اب اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے فون آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب محبت کریں گے تو کیا ہوں گا مردر، کہاں جاتا انہیں. اور یہ گانے وغیرہ. اچھا اور کیا ہو رہا ہے، یہ کانوں میں آج کل ڈبے، کیا مطلب معلوم، یہ لگا لی ہر ایک کو دیکھو. پہلے فون آیا تو بچمتے رہتے، کل اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گا. اور کیا رہا، بڑے بڑے لوگ گھنٹوں سفر کرنے کا موقع ملتا، پڑھے لکھے لوگ رہتے، اللہ ہدایت دے، ایک سیکنڈ انہیں بیکار نہیں کرتا، ایک سیکنڈ انہیں بیکار نہیں کرتا، برابر انگلیاں چلتے رہتے. اگر انگلیاں بھی چلے تو کیا ہوتا، کانوں میں ڈپے بھی لگے رہتے. تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کل عذاب دے،
اللہ نہ کرے تو کیا ہو رہا ہے، یہ سب کان کلین ہو جانا، میل وغیرہ سب چلے جانا، تاکہ جب عذاب دیے تو ڈائریکٹ جانا۔ اور اس کے بعد گھروں میں آپ دیکھیے، گھروں کے اندر گانے اب دیکھیے، اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا ذرا دیکھیے، خالص سیکون فی آخر الزمان خسف، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اللہ بچائے اللہ بچائے، وخزف، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور اس کے بعد بتایا وہ مسخ، اور کیا ہوگا، چہرے بدل دیے جائیں گے، بندر، سور، اللہ بچائے کیا کیا بنے گا۔ آج کل کیسی کیسی بیماریاں آ رہی بھائی، اللہ حفاظت کرے، کیسی کیسی بیماری، منٹوں میں آدمی کا رنگ بدل جاتا، چہرہ بدل جاتا، رنگت بدل جاتی، سب پریشان ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں سنے جی ڈینگو بخار بھی، چکن کونیا بھی، وہ کیا کی مچھروں کے بخار بھی، وہ کیا کی سنے، اللہ بچانا۔ دیکھیے صورتیں بدل دی جائیں گی، خیلا ومتا ذالک یا رسول اللہ، خیلا متا ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ صورت بدلنا، پتھروں کی بارش ہونا اور زمین میں دھسا دے جانا کب؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینعات، ابن ماجہ کی روایت ہے، جب گانے بجانے زیادہ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی پارٹی آج مسلمانوں کی الا ماشاء اللہ خالی نہیں رہتی، دیکھ لے سکتے آپ، ناچنے والے کودنے والے دیکھیے، جب ناچنے کودنے زیادہ ہوں گے اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، اللہ بچائے۔ چلیے 20ویں نشانی، شراب کی کثرت، شراب کی کثرت، یشرب الخمر، مسلم شریف کی روایت ہے، شراب پی جائے گی، کیا ہے، نام بدل کر پیئیں گے، شراب کے نام آتے رہتے، کتنے آتے دیکھو، کتنے نام آتے، کتنے قسم کے نام ہیں، نام بدل بدل کے پیئیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، مسلمانوں کے گھروں میں شراب استعمال کی جائے گی، اور مسلمانوں کی شادی برات دعوتوں میں شراب کے دور چلتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا قیامت کے قریب شراب کی کثرت ہوگی، اللہ رحم کرے۔ اور کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا مولوی صاحب، بے پار بولتا کرناچ پڑتا، ہاں بے پار بولتا کرناچ پڑتا، پیخانہ ذرا کھائے تو بھی پیخانہ، یہ گاڑی بھر کے کھائے تو بھی پیخانہ، نجاست۔ میں مثال کیوں دے رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں میں، کیا مولوی صاحب پیخانے کی مثال دیے، نہیں تو پھر کس کی دینا، دیوان خانے کی دینا، نہیں تو چائے کی دیں گے۔ یہ گاڑی بھی اتنی ہی حیثیت ہے، یہ گاڑی بھی ہوئی۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا، کرنا پڑتا، مصاحب بیئر آ رہا تو اس کے لیے پورا 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں انتظام کرو، پینا، ناشنا، زنا، بدکاری کرو، ویسے کاروبار کر کے کیا جی برکت آتی۔ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو گئی گتے، مہینے میں 2 عمرے، آج کل وہ بھی چل رہا، مہینے میں عمرہ، کب جگہ جب بھی عمرہ، حقداراں ترسے انگاراں برسے گتے، خرچ باقی رہتا، ٹوپیاں بدلتے رہتے، کپڑے جتنا بدلتے اس سے بھی جلدی لوگ ٹوپیاں بدلتے۔ اب کیا ہو رہا، عمرے کو کہاں گئے بولے تو عمرے کو، ارے اللہ کے بندے پہلے خرچ دے رہے، مر گیا تو تیرے کو مغفرت نہیں ملیں گے، معلوم۔ شہید کے بارے میں دیکھیے اتنا بڑا درجہ ہے، اور مدینے میں کتنے جنازے آتے تھے، کبھی اللہ کے نبی نہیں پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کالے کا، گورے کا، عرب کا، عجم کا نہیں پوچھتے علیہ دینون، یہ مرنے والے پر خرچ تھا کیا جی؟ میں نہیں پڑھتا نماز، میں نہیں پڑھا تھا، کوئی اللہ کا بندہ آگے بڑھ کے آ جاتا، آپ کہتے ہیں صلو علی صاحبکم، تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ تو میرے بھائیوں، حلال دھندا کرو، حلال کھاؤ، اللہ برکت دے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں بتایا شراب زیادہ ہو جائے گی، اللہ بچائے۔ چلیے آئیے 21، مساجد کی زیبائش، لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس في المساجد، احمد کی روایت ہے، ایک دور آئے گا مسجدیں بنیں گی، اللہ اکبر، آپ دیکھتے جائیے مسجدیں بنیں گی، کیا ہوں گا، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ مسجدیں بعد بھری بھی رہیں گی، مساجدہم عامرہ، بھری بھی رہیں گی، مگر قیامت کے قریب
ایمان سے خالی رہیں گی، اللہ بچائے۔ اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے عمارتوں پر فخر کرنا۔ 23ویں بات، عمارتوں پر فخر کرنا کیا ہوگا؟ اچھے اچھے مکان توڑ کر بنتے جائیں گے، بناتے جائیں گے۔ اور کیا ہو رہا؟ بکریوں کے چرانے والے دھنگر اونچی اونچی بلڈنگ بنائیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں میں آئیں گے۔ ارے کل تک یجمان بول کے کھڑے رہتا تھا، لنگے پیر پھرتا تھا، آج بڑے بڑے گاڑیوں کا مالک، گاڑیاں اس کے پاس، مہاڑیاں اس کے پاس، باڈی اس کے پاس، ساری چیزیں اس کے پاس، دیکھتے جائیے۔ اچھا پھر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیے، پورے نچلے قسم کے لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے پراپرٹیوں کا ایک دور تھا، بہت چلا، ہر آدمی پراپرٹی میں گھسا، ہر آدمی گھسا، نتیجہ کیا ہوا؟ اصل بھی گیا، مدل بھی گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے مدراس میں کئی ہزار فلیٹ ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ آج کل اعلان ہو رہا 2 بیڈ روم کا اگر فلیٹ لیں گے تو 1 بیڈ روم کا فری دیں گے، وہ بھی لینے والے نہیں ہیں کوئی بھی۔ تو قیامت کی علامتیں بتائی گئیں، ضرورت ہے مکان رہنے کے لیے، لیکن شان۔ اور کیا ہو رہا؟ لائٹ آئیں گی امریکہ سے، فیان آئے گا جاپان سے، کھٹکے آئیں گے لندن سے۔ اللہ اکبر، پوری عمر کہاں لگا رہے ہیں بولے تو گھروں کے اس میں چل رہا۔ تو قیامت کی علامتیں دیکھتے جائیے۔ اور آپ پورے ٹپلیکن کا یہ روڈ ہے نا، یہ روڈ میں چلے جاؤ، ایک گھر بھی شاید آپ کو پرانا نظر نہیں آئے گا، شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ گھر رہے گا، لیکن ہر جگہ بن رہا۔ لوگ بولتے پیسے نہیں ہیں، مولوی صاحب بولتے وہ کب کسی کو دینا بولے تو پیسے نہیں، بے پر کسی کو دینا، مسجد کو دینا، فلاں کو دینا، پیسہ نہیں ہے، مگر چلتے رہتا۔ قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ چلیے اور آئیے ذرا آگے بڑھیے۔ نمبر 23 عبرت کی بات بتا رہا ہوں، سنو میرے بھائی۔ لونڈی آقا کو جنے گی، لونڈی آقا کو جنے گی، مطلب کیا ہو رہا؟ ایک عورت کے زمانہ آئے گا، عورتیں بہت ہو جائیں گی، لڑائی وغیرہ ہوں گی، لونڈی وغیرہ بنیں گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک عورت بازار میں بکے گی، اسے کوئی ایک آدمی خریدا ہوگا، خرید کر اس کے ساتھ زندگی کیا ہوگا، اس سے پیدا ہونے والا بچہ، ذرا غور کرو میرے بھائی، اللہ اسے برے سے بچائے۔ پیدا ہونے والا بچہ معلوم نہیں، انہیں بیچ ڈالیں گا۔ کون خریدیں گے وہ عورت کو؟ اس کا بیٹا خریدے گا، اور بیٹا اپنی ماں سے بدکاری کرے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یا اس پر حکومت کرنے والے ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، باپ ایک آدمی کے پاس رہی، اسے انہیں بیچ دیا، بیچنے کے بعد پھر دوبارہ جب وہ عورت کہیں جائیں گی، لیں گا کون؟ اس کا بیٹا خریدے گا۔ وہ بیٹے کو معلوم نہیں ہے میری اماں ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اچھا چلیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ 25 زمانہ قریب ہوگا، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ کیا ہوگا زمانہ؟ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہوگا؟ مہینہ سال مہینے کے ایسا معلوم ہوگا، مہینہ ہفتے کی طرح معلوم ہوگا، ہفتہ ایک دن کی طرح معلوم ہوگا، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح معلوم ہوگا، ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ کی طرح معلوم ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ اتنی سہولتیں لوگوں میں آ جائیں گی، اتنا ریل فیل ہو جائے گا، اتنے سفر عام ہو جائیں گے۔ اب لوگوں کو دیکھیے، ناشتہ مدراس میں کرتے، دوپہر کا کھانا دبئی میں کھاتے، رات کا کھانا کہاں کی کھاتے، کہاں کی جا کے پھر آتے لوگ۔ اور ایک سفر آسان ہو جائے گا، مال و دولت کی کثرت وہاں پر ہوتی جائے گی۔ اللہ رحم کرے، اللہ آپ بولتے لگا جمعہ آ گیا کہ کل ہی سے گیا، جمعہ کل ہی مہینہ اب بھی چلا رہے، رمضان اب بھی سے گیا۔ کہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ دنوں کے تیزی کے ساتھ محسوس ہوگا، ایسی مصروفیت لوگوں کی بڑھ جائے گی، لوگ اس کا اندازہ نہیں کریں گے۔ اچھا چلیے اب ذرا آئیے نمبر 26، ذرا غور کرو میرے بھائی۔ برکت ختم ہو جائے گی، سہولتیں بڑھتی جائیں گی۔ ایک زمانہ تھا میرے بھائی، ہاتھی 100 روپے میں بک رہا، تو بیٹا بولا ابا ہاتھی آیا ابا ٹپلیکن میں، وہ بھی ایلس روڈ میں آیا ہے ابا، 100 روپے کہتے، نہیں رے بہت مہنگا ہے رے، سستا ہوا تو دیکھیں گے۔ چند دن کے بعد ہاتھی آیا، بیٹا آیا، بولا ابا 1000 روپے میں ہاتھی، جا بیٹے لا لے جا۔ بچے کو تعجب معلوم، ابا 100 روپے بولا تو مہنگا، بولے
آج 1000 روپے نہیں بیٹے، اس 100 روپے بھی نہیں تھے میرے پاس. پہلے کیا تھا دوستو، لوگوں کا منہ کھلا تھا، ہاتھاں بند تھے. سمجھ میں آیا؟ آج لوگوں کے ہاتھ کھل گئے، منہ بند ہو گیا. اللہ رحم فرمائے. تو اب یہاں پہ دیکھیے برکت سہولتوں کی وجہ سے. اب تنخواہیں بھی دیکھیے، پہلے 100 میں ملتی تھی، اب کیا ہو گیا بھائی؟ اب ایک گھر کرائے کا معمولی ایک روم کا گھر اگر لینا بولے تو بھی 5-6 ہزار روپے میں بھی نہیں ملتا. 7-8-10 ہزار بیچارہ جو تنخواہ لیتا انہیں کیا کریں گا، پوری آدھی تنخواہ اس کی گھر کے واسطے جاتی. اور وہاں پہ کیا ہو رہا، ماں سب بیٹا کما رہا، بیٹی کما رہی، بیوی کما رہے، بچے کما رہے ہیں، سب کما رہے ہیں. لیکن دیو اللہ دلاو اللہ، دینے کا راستہ بتاؤ اللہ والا مانا. خیر و برکتیں ختم ہو گئیں. پیسہ 1000 کی نوٹ توڑائے تو میں سمجھتا ہوں کیا بھی معلوم نہیں ہوتا. کیوں؟ ٹماٹر 120 روپے بک رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کا ریٹ جو ہے، پیاز 80 روپے بک رہا، 100 روپے بک رہی. کوتمیر کا یہ کٹا 20 روپے بک رہا. بازار جا کے انہیں 1000 روپے لے کر گیا تو 2 منٹ کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے تو کیا بھی نہیں رہتا وہاں. اور آج کل دال کیا ہو گئی ہے، غریبوں کی غذا نہیں. پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے دال بچے پال، دال پکی بولے تو گھر میں برکت رہتی. آج دال مالداروں کی غذا بن گئی، اس لیے کہ دال 200-250 روپے بڑھ گئی. آپ کو معلوم ہے پورے ہوٹلوں میں جا کے دیکھو، اڈلی کی قیمت بڑھ گئی، وڑا کی قیمت بڑھ گئی. وہاں 1 روپیہ بڑھاتا انہیں 10 روپے بڑھاتا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ذرا غور کر کے دیکھیے. تو یہاں پہ ذرا غور کیجئے، اللہ رحم فرمائے، برکت کی کمی ہو جائے گی. اچھا چلیے آئیے 27ویں چار، بازاروں کا قریب ہونا. بازاروں کا قریب، تتخارب الاسواق، مسند احمد کی روایت. بازار قریب ہونے کا مطلب کیا ہو رہا؟ اتنے بازار، اتنے بازار، اتنے بازار، اتنے بازار. دیکھیں پورے کیا تھا، پورے ٹپلیکن میں پہلے جام بازار ایک تھا، آدم مارکیٹ ایک تھا، اب 1-2-3 کو دیے تھے. اب کیا ہو گیا بولے تو مال ہر جگہ دیکھتے جاؤ، ہر جگہ دیکھتے جاؤ، بازاروں پہ بازار، بازاروں پہ بازار، بازاروں پہ بازار بنتے جا رہے ہیں. اچھا چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 28ویں بات، شرک زیادہ ہو جائے گا. ہر چیز میں، ہر چیز میں، ہر چیز میں. زمانے جاہلیت کے جتنے بت تھے وہ سب زندہ ہوتے جائیں گے، زندہ ہوتے جائیں گے. اور کتنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھتے جائیے ہر جگہ شرک کی بازار. کیسے بازار ہیں، اللہ حفاظت فرمائیے. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے نمبر 29، بے حیائی بڑھ جائے گی. خصوصاً رشتے ناتوں کو کٹ کرنا ایک فیشن ہوگا. رشتے ناتے کٹ، بچوں کو ماں باپ سے تعلق نہیں، دوستوں سے تعلق نہیں، میاں بیوی سب رشتے ناتوں کو بتایا گیا کہ رشتوں کو جوڑو، بلکہ رشتے کٹتے جائیں گے. پڑوسیوں کے ساتھ غلط سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ دیکھیے کیسا، اللہ رحم کرے. 30ویں بات یہاں پر ہو رہا. اب ذرا یہ بات سنو بھائی. اور ایک 30ویں بات ہوتا ہے، بڈھوں کو جوان ہونے کی خواہش ہو جائے گی. بڈھے منہ میں دانت نہیں. آدمی کتنی عمر رہی تو بھی آدمی کی ہرس رہتی. اب اتنے لوگ ہیں نا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اگر میں کسی ایک آدمی سے اگر پوچھوں بھائی تمہاری عمر کیا ہے بول کے بولے تو 2 منٹ انہیں سر کھجائیں گا. تیسرے منٹ بولیں گا، کیا بولیں گا، 10 سال 15 سال کم بتائیں گا. کوئی بھی اپنی ورجنل عمر نہیں بتاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوگا، بڈھے جوان ہوں گے. کیسا، سنیے اللہ کے نبی نے فرمایا کالا خضاب. ذرا غور کرو میرے بھائی، ڈائی مارتے رہتے. کالا خضاب آپ ہے، لگائیے، مہندی لگائیے، اجازت ہے آپ کو، مہندی لگائیے، یا ہرے یعنی پیلے رنگ کا زعفرانی رنگ لگائیے. کالا دیکھو تو معلوم ہوتا منہ میں ایک دانت بھی نہیں رہتا. ماشاءاللہ معلوم ہو رہا ابھی ان کی عمر 14 سال ہو رہی، 14 سال ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد اب وہ دیکھیے بالوں کو بھی یہاں بھی لگائے تو وہاں معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان کا دوسرے بھائی ہیں جو یہاں تشریف لائے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کالا خضاب استعمال کریں گے. ایسے لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے. حالانکہ بہت دور تک جنت کی خوشبو آئے گی. جو بھی ہماری جماعت میں انشاءاللہ کوئی بھی نہیں رہے گا، اگر کوئی کالا خضاب استعمال کرتا ہے، آج یہ بات سننے کے بعد اسی محفل میں توبہ کر کے اٹھے.
نہیں، وہی حالت میں رہیں گا، اللہ بچائے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا چلیے اس کے بعد 30 پر 1 میں بتایا گیا کیا ہو جایا؟ بخیلی بڑھ جائے گی، حد سے زیادہ کمانا۔ من اشراط الساعہ ان یظہر الشح، طبرانی کی روایت، حرص، دیے تو کیا ہوتا ہے نا، دیے تو ختم ہو جائیں گا نا، ابھی رکھنے کی خواہش، ابھی رکھنا، ابھی جمانا، ابھی کمانے کی خواہش ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیے، اب ذرا غور کیجئے، کوئی تو بھی چندے کا اعلان کرا، کیا بھی کرا، تو پہلے دیتے نہیں، لوگ ملتے نہیں دیتے، دیے تو بھی کیا کرتے، جیب میں سے سب سے پرانی نوٹ نکال کے دیتا۔ جنت ہونا، جنت میں اعلیٰ شان مکان ہونا، مگر کوسی نوٹ دیتے بھائی، کوسی نوٹ دیتے، بعد وقت چندہ کرے تو کیا ہوتا معلوم، نہیں چلتے سو نوٹاں بھی آ جاتے ہوں، برا چندہ کریں، چلو جیب میں پڑی ہوئی ہے اٹھا کر دے دو۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا؟ شیطان کیا کرتا؟ شیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، محتاجی سے ڈرتا، ارے دیے تو کیا جی کرتے، دیے تو کیا کرتے، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ شدت بخل کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے۔ چلیے اور آئیے 30 پر 2، تجارت کی کثرت۔ ابھی آپ نے سن لیا کیا ہے؟ تجارت، تجارت، وہاں بھی دکان، یا دکان، وہاں دکان، ادھر دکان، ادھر دکان۔ اچھا آج کل کیا ہو رہا؟ بیگم بھی کام کرتی، بیگم بھی کام کرتی، بچے بھی کام کرتے۔ بابا کہاں بولے تو آفس کو گئے، اماں کہاں گئے بولے تو آفس کو گئے، بچے کہاں گئے بولے تو آفس کو گئے۔ مگر اکثر بچے کہاں جاتے؟ اماں بھی آفس میں، بچے بھی آفس میں، تو بچے جاتے پھرنے کے واسطے، کالج کا نام لے کے جاتے رہتے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اچھا یہ بات جو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، بیوی بھی کام کر رہی فلاں، محتاجی کا ڈر ہے کیا؟ غریبی کا ڈر ہے کیا؟ پریشانی کا ڈر؟ نہیں، زیادہ ہونا، ابھی کمانا، ابھی کمانا، ابھی کمانا، ابھی کمانا۔ کتنا جی کماتے، کیا کھاتے، کیا کھاتے؟ آج کل تو ڈاکٹروں کو کیا ہے بولے تو جاتے چونے پہلے پرہیز کی لسٹ نکال کے دیتا، پرہیز کی لسٹ نکال کے دیتا، یہ نہ کو کھاؤ، وہ نہ کو کھاؤ، تیل نہ کو کھاؤ، کولیسٹرول مت کھاؤ، چکنا مت کھاؤ، گوشت مت کھاؤ، مچھی مت کھاؤ، کھانا تو مرغی کے 1-2 ٹکڑے کھا لو، اس لیے کہ وہ مرغی پہلے سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہوتا؟ آج کل ڈاکٹر یہ بھی بولتے ہیں کچھ بھی نہ کو کھاؤ، ہوا کھا کے زندہ رہو۔ اب آئندہ شاید ڈاکٹر ایسا بھی بولیں گے، معلوم ہو رہا ہوا بھی بہت زیادہ لیے تو آکسیجن ہے، فلاں ہے، کیا کی ہے، ہائیڈروجن سب آ جا رہا وہاں پہ۔ تو یہاں پہ میرے بھائیوں ذرا غور کر کے، اب ذرا غور کیجئے، اللہ رحم فرمائے، محتاجی کے ڈر سے کاروبار نہیں، وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی۔ اب لوگوں سے پوچھے کیا بھی آج کل بیان چلا مرکز سلام میں، اب دکھیش نہیں نہ نہیں مو صاحب، بہت کھجانے کی فرصت نہیں ہے، کائی کو بھائی ایسی مصیبت، آدمی کھاتا 2 نیوالے 2 روٹی کھاتا، یا 2 گلاس پانی پیتا، نیند لے لیتا، ہو گیا۔ کیا بولوں مولوی صاحب، صبح کو گیا تو کھجانے کی فرصت نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب کاروبار، اب دیکھتے جائیے کتنے بڑے بڑے دکانیں آ رہی، کتنے بڑے بڑے بنتے جا رہے ہیں دکانیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے بیوقوف نہیں ہیں۔ اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے نمبر 30 پر 3، کیا بتایا جا رہا؟ زلزلوں کی کثرت، حتی تکثر الزلازل، ہر جگہ زلزلہ 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 زلزلہ، اللہ بچائے۔ کہیں بھی دیکھیے زلزلے آ رہے ہیں، فلاں آ رہا، آندھی آ رہی۔ ابھی مدراس میں اب 2-3 دن پہلے جو بارشیں ہوئی، اللہ حفاظت کرے، اللہ بچائے، کیا حالت ہوئی میرے بھائی، کیا حالت ہے۔ اب بھی جا کے دیکھیے بہت سے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے ہیں لوگ بیچارے، ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو، پانی نہیں مل رہا میرے بھائی۔ پیر کے دن جب بارش آئی، اتوار پیر کے دن 100 روپے دودھ کی پاکٹ نہیں ملی، 100 روپے، کیا کریں گا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ دیا ہے تو ایسے موقعوں پر لوگوں کو دیو، مدد کرو، اللہ تعالیٰ دیتا۔ کب کیا ہوتا بول نہیں سکتے۔ قیامت کے قریب میں زلزلے زیادہ آئیں گے۔ چلیے اور کیا ہو رہا؟ پتھروں کی بارش، بارشیں، بڑے بڑے اولے پڑتے، پتھروں کی بارش ہوں گی وہاں پہ۔ اور لوگوں نے پوچھا تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 30 پر 4، اب دیکھیے، اللہ رحم کرے، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
30 پر 4 دیکھیے. ابھی میں بتایا پتھروں کی بارش ہوگی، صورت بدلیں گے، چہرے بدلیں گے. اور پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ بارشیں ہوں گی، صورت بدلیں گے، اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گا. اللہ کے نبی نیک لوگ اس وقت نہیں رہیں گے کہ اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا نیک لوگ رہیں گے مگر برائیاں اتنی ہو جائیں گی کہ ان کے نیک لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ بچائے. چلیے آئیے 30 پر 5. نیک لوگ گزر جائیں گے، نیک لوگ چلے جائیں گے، پورے برے لوگ آ جائیں گے. لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا. اچھا کیا ہے برا کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. جو بھی آیا لوگ چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے. اللہ بچائے. 30 پر 6. نیچے درجے کے لوگ بڑے بنیں گے، نیچے درجے کے لوگ بڑے بن جائیں گے، اور بڑوں کی کوئی عزت اور ان کا کوئی مقام وہاں باقی نہیں رہے گا. اچھا چلیے آئیے 30 پر 7. سلام صورت دیکھ کر کریں گے لوگ. دیکھ رہے عبداللہ صاحب آ رہے ہیں کی السلام علیکم، نہیں بولے تو بازو سے دھکا مار کے گئے تو بھی پوچھیں گے نہیں لوگوں. آج ہوتا سلام، کوئی تو بھی ذرا ٹوپی والا کس بھی دیکھا تو ذرا سلام کرتے. آج تو ٹوپی بھی نہیں رہتی، وہ پہچاننا بھی مشکل ہو گیا. تو قیامت کی علامت میں آپ کو بتایا گیا ہر ایک کو آپ سلام کیجئے، مگر لوگ کیا کریں گے؟ صورت دیکھ کر سلام کریں گے. 30 پر 8. علم بڑے عالموں کو چھوڑ کر چھوٹوں کے پاس حاصل کیا جائے گا. آج دیکھیے ہر جگہ وہ جب سے مولانا گوکل صاحب تشریف لائے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ آ گیا ہے، واٹس ایپ آ گیا ہے. اب کیا ہو گیا ہے؟ ہر چھوٹے سے چھوٹا علامہ زمان متکلم زمان بن گیا. علم حاصل کریں گے چھوٹوں کے پاس، بڑوں کی عزت نہیں رہے گی، بڑے لوگوں کا کوئی مقام نہیں رہے گا. اللہ بچائے. اور آئیے 30 پر 9. لباس پہن کر بھی لوگ لنگے رہیں گے. لباس پہن کر بھی. عورتیں، ابھی آپ نے عورتوں کے بارے میں سن لیا، اب مردوں کے بارے میں بھی سنیے. مرد بھی لباس پہنیں گے. کیسے پہنیں گے؟ پہن کے بھی نہیں پہنے، پورا جسم نظر آئے گا. اور آج کل ہمارے نوجوان پہنتے پینٹ. کیسا پہنتے بھائی؟ کیسا پہنتے؟ سامنے سے سب دکھتے رہتا، پیچھے سے سب نظر آتے رہتا. اگر انہیں نماز میں آ کے ٹھہر گیا تو اس کے پیچھے کھڑنے والے کی نماز کیا ہوتی کہ معلوم نہیں. اچھا انہوں رکوع میں گئے تو نیچے ان کے پیچھے سے نیکر دکھتی رہی تھی. شاید یہ لوگ نیکر کمپنی کے بروکرا ہے معلوم ہوتا. شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی میرے بھائی. کپڑا کیوں پہنتا آدمی؟ خاص طور سے مسلمان کا کپڑا 5 وقت سے اٹھ بیٹھ کرنا پڑتا. اللہ ہدایت دے. عورتوں کے بارے میں تو بولتے عورتوں کے کپڑے، تو مردوں کے کپڑے بھی کیا ہے؟ نوجوانوں کے کپڑے بھی کیسے ہیں؟ سامنے سے دیکھے تو آپا جان معلوم ہوتے، پیچھے سے دیکھے تو بھائی جان معلوم ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ توفیق دے. اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے وہاں پر دیکھیے نمبر 40. مومن کے خواب. سبحان اللہ. رات میں خواب دیکھیں گے، صبح میں دن کے اجالے کی طرح اللہ صحیح کر دے گا. آپ چلیے اس کے بعد آئیے 40 پر. یہ کتابت کی کثرت، یعنی مطلب ہو رہا علم زیادہ ہو جائے گا. لیکن اس کے بارے میں ذرا سنیے، ذرا 2-4 منٹ ہوا تو بھی آپ پریشان مت ہو جائیے. علم زیادہ ہو جائے گا، قلم زیادہ ہوگا، علم پھیلے گا، قلم آئے گا، ٹھیک ہے. مگر ایک بات سنیے، علم زیادہ ہوگا، یہ ہاتھ کام کرتے رہیں گا آدمی کا. ذرا غور کرو، انگلیاں کام کریں گے. اب کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے تو کیا ہوتا؟ خالی انگلیاں چلتے رہتے، ٹھیک ہے. علم زیادہ ہوگا، مطلب یہ ہو رہا ہے کہ قلم سے کیا لکھتے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ پاؤں سے بھی لکھتے کیا؟ قلم سے لکھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ علم پھیلے گا. اب دیکھیے پھیلتے جا رہا، پھیلتے جا رہا، پھیلتے جا رہا، اور علم اتنا ہو جائے گا کہ ہر آدمی کے 10 انگلیاں بھی وہاں پر کیا ہوں گی؟ مصروف رہیں گی. ریزرویشن آفس میں جائیے، آپ جائیے، دیکھیے وہ لوگ کیا خالی انگلیاں چلتے رہتے، خالی انگلی چلتی جا رہی. تو قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوگا یہاں پہ؟ علم زیادہ ہوتا جائے گا. فون ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھیے. 40 پر 2. سنتوں سے غفلت. سنتوں سے فرض بڑی مشکل سے پڑھیں گے لوگ، سنتیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ایک بات ہے، مسجد میں گئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا گیا، مگر لوگ 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے. اس کی مثال آپ دیکھیں، کوئی پروگرام میں جاتے
کوئی شادی میں جاتے, نکاح میں جا رہے ہیں, پوری جماعت آتی رہتی بیٹھتی رہتی, اللہ کے بندے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے. بتایا قیامت کے قریب تحیت المسجد سے لوگ غفلت کریں گے. نمبر 40 پر 3, چاند پھول کر دکھے گا. چاند دکھتے ہی لوگاں بولے یہ 2 دن کا معلوم ہوتا نا, یہ 3 دن کا معلوم ہوتا نا, حالانکہ آپ جس دن دیکھیں اس دن کا حساب. مگر لوگ کیا کریں گے, چاند دیکھ کے بولیں گے 2 دن کا 3 دن کا چاند نظر آ رہا. اچھا چلیے 40 پر 4, جھوٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا, بغیر تحقیق کے لوگ جھوٹ بولتے رہیں گے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر نقل کریں گے. اچھا 40 پر 5 کیا ہو رہا دیکھیے, عورتوں کی کثرت مردوں کی قلت ہوگی, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. اور ایک کیا ہوگا, جھوٹی گواہی, جھوٹی پیسے کے واسطے, پیسے کے واسطے بھائی بھائی خیال نہیں کرتا, بھائی بہن خیال نہیں کرتی. آج کتنے لوگوں کے مقدمے, خاص رشتہ داروں کے مقدمے چل رہے ہیں. شرم کی بات ہے, ہم دنیا کے فیصلے کرتے تھے, آج دنیا والے ہمارے فیصلے کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 40 پر 7, اچانک موت, اللہ حفاظت کرے. اچانک موت, ارے بیٹھے بیٹھے چلے گئے, بیٹھے بیٹھے چلے گئے, اور دیکھے 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 لوگ انتقال ہو گیا. کیا ارے اچھے تھے نا, ہاں بھائی اچھے تھے بھائی, چلے گئے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کیا ہو رہا, ان یظہر الموت الفجا, طبرانی کی روایت ہے اچانک موت زیادہ ہو جائے گی. 40 پر 8 ذرا غور کرو, عرب ندیوں اور باغوں سے مالا مال ہو جائے گا, عرب خوشحال ہو جائے گا, عرب خوشحال ہو جائے گا. جب سے پٹرول کی دولت عربوں کو ملی, پورے عربوں کی کیفیت دیکھیے, سونا چاندی بھی اللہ دے ڈالا. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں, یہ کیا ہوگا, مال و دولت زیادہ ہو جائیں گے, خوشحالی بڑھ جائے گی. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اور ایک بات سنیے, بارش کے دن ہو رہے ہیں, بارش نہیں آئی تو ہمارے پاس دعا ہے اللہ بارش دے, بارش زیادہ آئی تو بھی دعا ہے اللہ مفید بنا, اور بارش سے نقصان نہ ہونے پائے. نہیں آئی تو بھی ہے, زیادہ ہوئی تو بھی ہے. اب یہاں پہ بتایا قیامت کے قریب کیا ہوگا, 40 پر 9, قیامت کے قریب میں بارش بہت ہوگی, بہت ہوگی, بہت ہوگی, مگر وہ بارش سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں, پورا پانی مار لے کے جائے گا, پورا پانی بہتے جائے گا, اور وہاں پر کوئی خوشحالی نہیں آئے گی, کوئی چیز نہیں آئے گی, اور پیداوار نہیں ہوگی, گرانی کم نہیں ہوگی. اب دیکھیے اللہ نہ کرے کہ ایسے بارشیں کہیں قیامت کی علامتوں میں نہ بن جائے, بارش ہوگی لیکن پیداوار نہیں ہوگی. نمبر 50, یعنی اللہ تعالیٰ فرات, دجلہ, فرات, یہ بڑے بڑے عراق کی ندیاں ہیں, اللہ اس میں سے سونے کے پلر پیدا کرے گا, سونے کے کھمبے نکلیں گے. لوگ دیکھ کر کیا کریں گے, پلر سونا. ایک آدمی جاتے ہوئے بولیں گا ارے اس کے واسطے چرے میں مارا, اس کے واسطے چرے قتل کرا, کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا. اچھا اگر کوئی آدمی اگر ہوگا کیا ہوگا, لڑائی, اگر لڑائی ہوگی 90 پر 9 آدمی مارے جائیں گے, ایک آدمی بچے گا, وہ بھی خواہش کرے گا کاش میں بھی اگر مر جاتا تو کتنا اچھا تھا. اچھا چلیے 50 پر 1, مصیبتوں کی وجہ سے لوگ موت کی خواہش کریں گے. کیا اللہ موت بھی دیتا نہیں نا, بتایا کہ نہیں. مصیبتوں کی وجہ سے موت کی خواہش نہیں کریں گے آپ, موت کی تمنا نہیں کریں گے آپ, کریے کام کیجیے, اللہ سے دعا کرتے جائیے. اچھا چلیے 50 پر 2, مومنوں کی روح قبض کرنے کے لیے ٹھنڈی ہوا اللہ بھیجے گا. اللہ کا نام لینے والوں پر جیسے جیسے وہ گزرے گی انتقال ہو جائے گا, لوگ مر جائیں گے, دنیا میں کوئی اچھا آدمی باقی نہیں رہے گا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں آئی ہیں, یہودیوں کی لڑائی ہوگی, کعبے پر حملے ہوں گے, یہ سب آئی ہیں, اللہ ہمیں بچائے. اب آخری بات یہ ہے, 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں, وہ بالکل قیامت کے قریب آئے گی. اور اللہ کے نبی نے کہا پہلا دخان, دھواں. نمبر 2 دجال آئے گا. نمبر 3 دابا, ایک جانور آئے گا, نیک لوگوں پر نشان کرے گا, برے لوگوں پر نشان کرے گا. اس کے بعد نمبر 4 سورج مغرب سے طلوع ہوگا. نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. نمبر 6 یاجوج اور ماجوج ذرا بدماش قسم کے لوگ, پسخد اور گڈے لوگ رہیں گے, ہر جگہ یہ لوگ گڑبڑ کرتے رہیں گے. نمبر 7 مہدی, ایک اللہ والے آدمی, نیک آدمی, اللہ کے رسول کے خاندان کے آئیں گے, پوری دنیا میں امن و سلامتی کو بھر دیں گے. نمبر 8 یمن سے ایک آگ نکلے گی,
یمن کے علاقے سے، اور آگ جیسے جیسے گزرے گی لوگوں کو لے کے جائے گی، کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بھگا کر لے کے جائے گی، جہاں لوگ رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، جب آپ لوگ چلیں گے آگ بھی آئے گی، تمام لوگوں کو ملک شام میں وہ آگ کیا کرے گی؟ جمع کرے گی۔ اچھا چلیے، اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ کئی مرتبہ آیا، نشانیاں چھوٹی بھی آئیں، قیامت کے قریب بھی بتایا گیا، زمین میں دھسائیں گے، صورتیں بدلیں گی، اللہ تعالیٰ بندر اور سور اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اچھا تو اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پہ میں نے جو آپ کو بتایا، مہدی اللہ کے رسول کے خاندان سے آئیں گے، 7 سال یا 9 سال تک وہ زندہ رہیں گے، حکومت کریں گے، پوری دنیا میں امن رہے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ماریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں مل کر حکومت چلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو اس وقت نماز کا وقت ہوگا، عصر کی اذان ہو رہی ہوگی، دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر اتریں گے، نیچے مہدی رہیں گے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوگی تو حضرت عیسیٰ سے کہیں گے چلیے آپ نماز پڑھائیے، بولا کہ نہیں میرا کام نہیں ہے، یہ امامت صرف امت محمدیہ کی خصوصیت۔ تو حضرت عیسیٰ اور وہ دونوں مل کر ماشاءاللہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ اچھا تو اب اس کے بعد اب وہاں پہ آئیے، دوسری بات، دجال یہ خراسان سے پیدا ہوگا، یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، حد سے زیادہ جھوٹا ہوگا، وعدے کرے گا، حضرت عیسیٰ پکڑ کر اس کو ماریں گے۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج یہ بھی بڑے بدماش پیدا ہوں گے۔ اب یہاں پر اور ذرا آپ آگے بڑھیے، اب اس کے بعد زمین میں اللہ دھسا دیں گے، مشرق میں اللہ دھسا دیں گے، عرب میں اللہ تعالیٰ دھسائیں گے۔ ابھی یہ چیز آئی نہیں، آخری بات یہ ہے قیامت کے قریب دھواں آئے گا، اور وہ دھواں ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں وہ چھا جائے گا۔ مکے میں عرب کے لوگوں نے، مشرکوں نے جب شرک کیا اللہ کا عذاب آیا، مگر یہاں پہ دخان کے بارے میں ایک بات ذرا غور کیجیے گا، 14 اپریل 2010 میں یورپ کے ایک ملک آئس لینڈ میں آتش فشاں پھٹا۔ آتش فشاں کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ پہاڑ ہوتے، آگ اندر رہتی، مختلف چیزیں سونا چاندی لوہا مل کر کیا ہوتا وہ آگ کی شکل میں ہوتا، اس کے بعد وہ پھٹا تو اس کا پانی اتنا تیزی کے ساتھ نکلتا، سیکنڈوں کے اندر زمین میں پھیل جاتا، گرم گرم پانی جہاں بھی جاتا لوگ ختم ہوتے۔ مگر یہ آئس لینڈ میں جو نکلا، سنو عبرت کی بات ہے، پہاڑ پھٹ کر نکلا تو وہاں سے راکھ نکلی، مٹی نکلی، اور وہ مٹی پوری فضا کے اندر پھیل گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کے علاقوں میں روزانہ فضا میں جو ہے 30,000 جہاز اڑتے رہتے، 30,000 جہاز، ایک ہفتے تک آدھے سے زیادہ جہاز بند رہے، اور روزانہ اس کا جو نقصان ہو رہا تھا $200 ملین، 200 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا، $200 ملین روزانہ نقصان ہو رہا تھا۔ ہفتہ 10 دن تک یہ رہا۔ لوگوں کا خیال ہے کیا وہی دھواں ہے جو قیامت کے قریب آیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بتایا ہے گویا قیامت کی نشانیوں میں آیا، پھر قیامت کے قریب یہ آنے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں پر یعنی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، ابھی وہ 10 نشانیاں باقی ہیں، قیامت کے قریب وہ آئیں گی۔ یہ باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور مجھے امید ہے یہ ساری تفصیل کا سبب یا وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں۔ موت کب آنے والی ہے کہا نہیں جا سکتا، اور موت آنے کے بعد کیا حالت ہوگی بتا نہیں سکتے۔ ابھی دیکھیے یہ طوفان وغیرہ کی وجہ سے خود تمل ناڈو کے اندر بیچارے کتنے لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے، کتنے لوگ پیارے ہو گئے۔ ابھی میں عصر میں ایک بات سنا کہ پانی کے وقت میں کسی کا انتقال ہوا، عبرت کی بات بھائی، قبرستان کو میت کی لے گئے، خبر بھی تیار نہیں کر سکے، کمر سے بڑھ کر پانی ہے، کیا کریں گے؟ بڑی مشکل سے 1 فٹ کھودے، بڑی مشکل سے 1 فٹ کھود کر میت کو وہ پانی کے اندر ڈال دیے۔
آدمی پانی سے ہمیشہ بچتا، کیچڑ سے، مٹی سے بچتا. دیکھیے انسان کا انجام کیا ہے. بہرحال یہ ساری تفصیل آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیاری کریں، ہمیشہ اللہ سے دعا کریں. اللہ کے رسول ہمیشہ کہتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اور آپ کہتے تھے اللہم استر عوراتی و آمن رواتی واحفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی اور وعن فوقی. پھر آپ کہتے ہیں اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ کے رسول کہتے کیا بولتے تھے؟ اللہم انی اسألک العفو، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے عافیت دے، میرے گھر میں عافیت دے، میرے دین میں عافیت دے، میرے دنیا میں عافیت اور سکون دے، میرے بچوں میں مجھے عافیت اور سکون دے. اللہم استر عوراتی، اللہ میرے سے جو بھی لغزشیں ہیں، غلطیاں ہو گئیں، اللہ معاف کر دے. وستر عوراتی، میری جو بھی کمزوریاں ہیں اسے پردہ ڈال دے، چھپا دے. اس کے بعد کیا بولتے تھے؟ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے واحفظنی من بین یدی، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سامنے سے کوئی عذاب آ گیا اس سے بچا، پیچھے سے اگر کوئی عذاب آ رہا اس سے بچا، سیدھے طرف سے اگر کوئی عذاب آ رہا اس سے بچا، بائیں طرف سے کوئی عذاب آ رہا اللہ بچا لے، اوپر سے بھی اچانک اگر کوئی عذاب آ رہا تو اللہ اس سے بھی بچا لے. اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، تیری جلالت اور تیری کبریائی کا حوالہ دے کر میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ نیچے سے بھی کوئی اچانک آنے والی مصیبت سے ہمیں بچا لے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ پروگرام رکھنے والوں کو، جنہوں نے بھی پروگرام رکھا، جنہوں نے بھی جس قسم کا اس میں ساتھ دیا، اللہ سب کو جزائے خیر دے. آپ تمام یہاں پر بارش کے موقع پر تکلیف اٹھاتے ہوئے آئے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا کرے، دین و دنیا کی کامیابی عطا کرے، ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.